على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک ذکر کی مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں. آپ حضرات کی دعاؤں سے بہت سے صلحاء اس سال حج کی سعادت سے مشرف ہوئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان میں ایک نوکر کی حیثیت سے میں گناہ گار بھی شریک تھا. اللہ تعالیٰ اس سعادت کو اور اس نعمت کو اور اس کے اثرات کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر جتنا ہو سکے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے کرم سے بار بار یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرمائیں. حج کے ادا کرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے بہت سے مضامین اور موضوعات ذہن میں تھے. بالخصوص حج ایک تبدیلی کا نام ہے، تو اس تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ مختلف مضامین تو انشاءاللہ مختلف اوقات میں آپ کے سامنے آپ کی برکت سے آتے رہیں گے. ایک موقع پر حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حج سے واپس آنے والوں کی ایک نشست میں کچھ ارشادات فرمائے. اس میں سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں توجہ سے سننے اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نے تمہید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مختلف جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے فوائد کو بیان فرمایا. نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. رمضان شریف کے بارے میں فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا فائدہ یہ ہے کہ مال کی پاکیزگی ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے والے کے باطن کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے. لیکن حج کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، کہ حج سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ بتانے سے آپ کو نہ پتہ چلے گا نہ سمجھ میں آئے گا. اس نفع کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ حاضر ہونا ضروری ہے. حج میں کیا ملتا ہے، حج سے کیا ملتا ہے، وہ 1000 دفعہ بھی سمجھائیں تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر حضرت نے آم کی مثال پیش کی کہ کسی شخص نے آم نہ کھایا ہو تو اس کو بتایا جائے کہ آم ایک پھل ہوتا ہے، اس کا یہ سائز ہوتا ہے، یہ رنگت ہوتی ہے، یہ ذائقہ ہوتا ہے. 1000 سمجھائیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں اگر اس کو آم پیش کر دیا جائے تو وہ پہلے ہی مرحلے میں سب سمجھ جائے گا. تو حج میں کیا ملتا ہے، 1000 سمجھایا جائے وہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جب توفیق عطا فرمائیں اور وہاں جا کر کے اس کا مشاہدہ کریں تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ حج میں کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار ایسی حاضری نصیب فرمائے کہ اللہ پاک پھر بصیرت و بصارت کے ذریعے سے
ان منافع کو دیکھنے اور حاصل کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حج کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے یہی اسلوب اختیار کیا اور گویا یوں فرمایا کہ اگر تمہیں حج کے فائدے بتلائے جائیں تو تم انہیں سمجھ ہی نہیں سکو گے۔ ہاں، اگر خود حج کے لیے چلے جاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ حج کے منافع کیا ہیں۔ تمہارا دل گواہی دے گا کہ تمہارے اندر انقلاب آ رہا ہے، تمہارے کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، تمہاری سوچ تبدیل ہو رہی ہے، تمہارے جذبات بدل رہے ہیں اور یہاں آ کر تم کچھ اور ہو گئے ہو۔ حج پر جا کر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو اپنے وطن میں تھا، میں کچھ اور ہو گیا ہوں۔ یہ سب حج بیت اللہ کے حیرت ناک اثرات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ بیت اللہ شریف ایک سادہ سی عمارت ہے، بظاہر اس میں کوئی خوبصورتی اور فن تعمیر کی شاہکاری نظر نہیں آتی۔ کعبۃ اللہ شریف مراد ہے۔ کالے پتھروں کی ایک عمارت ہے جس میں کوئی کھڑکی تک نہیں، ایک دروازہ ہے، اس پر بھی پردہ پڑا ہوا، لیکن آنکھ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تھکتی نہیں، سیر نہیں ہوتی، وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور دیکھتے رہنے کے باوجود دل نہیں بھرتا۔ دنیا کے اندر بہت سی عجیب تعمیرات موجود ہیں، 7 عجائب مشہور ہیں، اور اب تو دنیا عجائبات سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان سب کا حال یہ ہے کہ کسی انتہائی حسین سے حسین منظر اور خوبصورت سے خوبصورت عمارت کو ایک دفعہ دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھیں، 10 مرتبہ دیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ 15-20 مرتبہ دیکھنے سے دل بھر جائے گا، حتیٰ کہ اسے دیکھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ لیکن اس کالے کالے پتھروں والے کمرے میں کیا عجیب مقناطیسیت ہے کہ نظروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، دل موہ لیتا ہے کہ گھروں کو آنے کے باوجود دل وہیں لگا رہتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ خود تو آ گئے لیکن دل وہیں چھوڑا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس لیے حج کے منافع بتلانے کے بجائے یوں کہا گیا کہ وہ خود آ کر اس کے منافع کا مشاہدہ کریں، لیشہدوا منافع لہم، اور ہر شخص اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان منافع کا مشاہدہ کرے گا۔ جس کے اندر جتنا زیادہ اخلاص، تقوی اور جذبہ ہے، اور جتنی زیادہ احتیاط کے ساتھ وہ حج کر رہا ہے، اتنے ہی اس کو منافع زیادہ نظر آئیں گے۔ ایک نشست میں آپ کی خدمت میں محمد یوسف جو سابقہ کرکٹر ہیں، ان کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تو پھر پروگرام بنا کہ عمرہ کیا جائے، تو باقی جو ان کے ساتھی کھلاڑی تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو جب وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف کو دیکھا تو محمد یوسف باقی لوگوں سے کہنے لگے کہ تمہیں وہ کیوں نظر نہیں آ رہا جو مجھے نظر آ رہا۔ اس شخص سے قدر پوچھیں ایمان کی کہ جس کو اتنے عرصے بعد ایمان ملا ہو، تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو جتنا اخلاص اور جتنا تقویٰ ہوگا اتنے ہی زیادہ منافع نظر آئیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنی بار حج پر جاؤ گے ہر مرتبہ نئے فائدے نظر آئیں گے، ہر سال نظر آنے والے منافع بڑھتے ہی رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ نئے فوائد کے لیے پھر یہ نیت ہو کہ ہر سال ہمیں اللہ تعالیٰ بلائیں۔ انسان، میں ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور ہمت اور وسائل دیے ہی اس لیے ہیں کہ انسان اس کے گھر میں حاضری دیتا رہے۔ ہر سال نظر آنے والے منافع بڑھتے ہی رہیں گے، کیونکہ اس کے منافع کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق منافع کا مشاہدہ کر کے اپنے ایمان کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے۔ پہلی علامت قبولیت کی حضرت فرماتے ہیں، قبولیت حج کی ایک علامت احادیث کے اندر یہ آئی ہے کہ جمرات پر شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی یہ کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جو کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں یہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہاں کی کنکریاں اٹھا کر رمی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہیں جن کا حج مقبول نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں بیت اللہ شریف کے بارے میں یہ فرمایا گیا، فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ان کھلی کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ دوسری علامت فرماتے ہیں کہ قبولیت حج کی دوسری علامت وہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی، وہ یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد آدمی کے اعمال میں بہتری پیدا ہو جائے، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں جتنا اہتمام پہلے ہوتا تھا اب اس سے زیادہ ہونے لگے، اور گناہوں سے بچنے کی پہلے جتنی کوشش کی جاتی تھی اب اس سے زیادہ ہونے لگے۔ اگر کسی کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حج مقبول لے کر آیا ہے۔ تیسری علامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک علامت اور بھی ہے، یہ بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، وہ یہ کہ دوبارہ وہاں جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ شوق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حج قبول ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ حج کے بعد ہمارے اعمال میں کیا تبدیلی آئی ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں جو اہتمام حج سے پہلے ہوتا تھا اس اہتمام میں بہتری آئی ہے یا نہیں، گناہوں سے بچنے کی جو کوشش حج سے پہلے ہوتی تھی اس کوشش میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں۔ اگر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں تو پھر یہ حج مقبول کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حج نصیب فرمائے کہ دوبارہ جانے کا شوق، جن ساتھیوں کے ساتھ، جن صلحاء کے ساتھ ہم حج میں شریک تھے ان میں ہمارے محترم حافظ عبداللہ صاحب بھی تھے، تو انہوں نے الحمدللہ پچھلے سال بھی حج کیا اور اس سال بھی حج کیا، تو الحمدللہ ان کی شادی قریب ہے، اللہ تعالی خیر و عافیت کے ساتھ وہ مرحلہ لائے۔ تو ابھی سے نیت کر رہے تھے کہ اگلے سال میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آؤں گا، اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت فارمولہ بھی بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ جب حج کا مرحلہ یہ زمانہ قریب آتا ہے تو پھر پیسے اکٹھے کرنے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ جی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حج کے حوالے سے ایک کمیٹی ڈال لیں، ہر مہینے حج کے لیے اس میں پیسے جمع کرتے رہیں۔ یہ ان کی ایک تجویز تھی، بہرحال ایک اچھی تجویز تھی جس میں آپ شوق کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا شوق نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ اعمال میں بہتری پیدا نہیں ہوئی اور وہی کیفیت برقرار ہے جو حج سے پہلے تھی تو بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب توبہ کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ دیکھیے یہ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ ہماری جہالت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اعمال میں تبدیلی نہیں آئی تو حج کا کیا فائدہ۔ اللہ والوں اور اہل علم کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ایسے معانی انہیں مستحضر ہوتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تبدیلی نہیں آئی تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب توبہ کر لیں تبدیلی آ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ حج کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، ایک ہے حج کا قبول ہونا اور ایک ہے حج کا ادا ہونا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ حج تو اس وقت ادا ہو جائے گا جب آپ حج کے سارے اعمال قاعدے کے مطابق ادا کر لیں گے۔ حج کے دو ہی رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ خواہ 1 منٹ کے لیے ہو اور دوسرے طواف زیارت۔ باقی کچھ واجبات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ سنن و مستحبات ہیں، لہٰذا اگر حج کے شرعی طریقہ کار کے مطابق فرائض و واجبات ادا کر لیں تو حج کا فریضہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر وہ حج مقبول نہیں تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے حج مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہو۔ اگر حج سے آنے کے بعد آپ اپنے اعمال میں بہتری محسوس کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب تم کسی نعمت پر شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت میں اور اضافہ کریں گے۔
لہذا شکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال میں اور بہتری پیدا ہوگی، نیک اعمال کا جذبہ اور پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جتنا شکر کرتے جاؤ گے اتنی یہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی، اعمال خیر بڑھتے چلے جائیں گے اور گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ طاعات میں مزہ آنے لگے گا اور گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی گناہ میں مبتلا ہو بھی گئے تو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ گناہ مزے کی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر روحانی طور پر انسان تندرست ہے تو اسے گناہ سے ہمیشہ وحشت اور نفرت ہوگی، کیونکہ گناہ کرنے سے پہلے اس پر یہ تصور غالب ہوگا کہ اپنے حقیقی خالق و مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں اور تاجدار دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ تصور اگر ملحوظ ہو تو کبھی بھی گناہ میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ گناہ میں مزہ آنے لگے تو یہ تندرستی کی علامت نہیں بلکہ بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، تندرست آدمی اگر کھجلائے تو اس میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کے خون میں تیزابیت پیدا ہونے سے خارش کی بیماری لگ جائے تو کھجلانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اب کیا سمجھا جائے کہ یہ خارش اور یہ کھجانا یہ کوئی خوبی اور یہ پسندیدہ چیز ہے؟ خارش کے مریض کو جو کھجلانے میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا، لیکن اس مزے کا آنا اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح گناہ کے اندر لذت کا محسوس ہونا یہ روحانی طور پر بیمار ہونے کی علامت ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنا علاج کروائے، اللہ والوں کی خدمت میں جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کیفیت بھی یہی تھی۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب گھر چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے ہیں تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تسلی دی، جس سے ان کی کیفیت بحال ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ حضرات حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے ماحول کے اثرات آپ پر پڑے اور ابھی تک وہ اثرات موجود ہیں۔ یہ بڑی اہم بات فرمائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اثرات مان پڑیں یا ختم ہوں، ان اثرات کی حفاظت کیجیے۔ یہ اثرات دراصل تقویٰ کی کیفیت ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اس کی حفاظت کا طریقہ بتایا گیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں پہلے یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو اور گناہوں سے بچو۔ تقویٰ کیسے اختیار کریں؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ادھر جاؤ گناہوں کی دعوت، ادھر جاؤ گناہوں کی کثرت، نگاہوں کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں، کانوں کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں، کہیں گانے باجے ہیں، کہیں غیبت ہے، کہیں گالیاں ہیں اور کہیں جھوٹ ہے۔ اپنے پیٹ کو حرام مال سے بچانا آسان نہیں، کہیں رشوت ہے، کہیں سود ہے، کہیں ناجائز ملازمتیں ہیں، کہیں کام چوری ہے، یعنی تنخواہ تو پوری لے رہے ہیں لیکن ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے وغیرہ۔ خلاصہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم تو بہت مختصر ہے، لیکن جب اس کا عملی پہلو سامنے آتا ہے تو گناہوں سے بچنا آسان نظر نہیں آتا۔ گویا معاشرے کی حالت ایسی ہے کہ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ بکھری ہوئی ہے اور آپ کو اسی کیچڑ میں چلنا ہے، لیکن اپنے بدن، کپڑوں اور جوتوں کو اس کیچڑ سے بچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن یہ حکم دینے والا رب الارباب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارے اندر گناہوں کے جذبات بھی اس نے پیدا کیے اور ہماری کمزوریوں سے وہ واقف بھی ہے،
اور ان کمزوریوں کا علاج بھی جانتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جس میں کچھ مشقت یا مشکلات ہوں، تو ساتھ ساتھ ایک اور حکم بھی دے دیتے ہیں۔ اس دوسرے حکم پر عمل کرنے سے پہلے حکم پر عمل پیرا ہونے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حکم دیا کہ تقوی اختیار کریں، تو تقوی کیسے اختیار کریں؟ دلدل ہے، کیچڑ ہے، کیسے بچیں؟ تو ساتھ ہی اس کی تدبیر بیان فرمائیں کہ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ ہوگے تو تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پر جب پہلے یہ حکم دیا کہ تم تقوی اختیار کرو، تو ساتھ ہی ایک حکم دے دیا جس سے اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ وہ حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو، اللہ والوں سے تعلق جوڑ لو، ان سے محبتیں پیدا کر لو، ان کے پاس جایا کرو، ان سے ملا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ ہوگا تو تقوی خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا جتنا زیادہ ہوگا، تمہارے لیے گناہوں سے بچنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ آپ نے سماعت فرمایا بارہا کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ تو صلحاء کی مجالس، اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر کے رہنا انسان کو بہت سی فتنوں سے بچاتا ہے۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک پرفضا مقام ہے میسوری کے نام سے، وہاں پر ایک بزرگ اور ان کے کچھ احباب سیر کے لیے گئے، تو وہ پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پہ دو پہاڑوں کی شکل ایسی ہے کہ وہ ان میں 1 فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن اگر بے احتیاطی ہو تو آدمی بہت ہی گہری کھائی میں گر سکتا ہے۔ تو وہ جو میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی احتیاط سے جائیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تو ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ہم ایک منزل پہ پہنچے تو ہم نے کہا بھئی وہ کھائی جو بتائی تھی آپ نے کہا ہے؟ کہنے لگے وہ تو گزر بھی گئی۔ کہنے لگے وہ انتہائی گہری خطرناک کھائی، ایک رہنما کے ذریعے ہم نے سفر کیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے تو بہت سی خطرناک گناہوں کی کھائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی برکت سے انہیں عبور کرنے میں پتہ بھی نہیں چلتا۔ معلوم ہوا کہ اگر رہبر کامل ہو تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہیں مشکل تھی بھی یا نہیں۔ تو قرآن کریم نے بھی تقوی کے راستے پر چلنے کا نسخہ یہ بتلایا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، راستے کی مشکلات خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اب اگلا اشکال یہ ہے کہ اللہ والے لائیں کہاں سے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل اللہ والے کہاں ملتے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس زمانے میں اگر تم اللہ والوں کو ڈھونڈو گے تو تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ نہیں ملیں گے، لیکن تمہیں اس زمانے کے اللہ والے ملیں گے، اور وہ الحمدللہ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، کیونکہ خود اسی آیت میں اس کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء اور صلحاء موجود ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور اگر اللہ والے موجود نہ ہوں تو ان کے ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں، لہٰذا خود یہ آیت بتلا رہی ہے کہ قیامت تک اللہ والے رہیں گے، تمہارا کام یہ ہے کہ تلاش کرو، اور تلاش کرنے کا ایک ہی معیار ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، اتباع سنت ہو، اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ کہ آپ کی مناسبت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پھر روحانیت کے حوالے سے خوب نوازتے ہیں۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اتباع سنت ہو اور طبعی مناسبت ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم میں اللہ والوں کا حوالہ دیا گیا۔ سورہ فاتحہ جسے ہم ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھلائی کہ یوں کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ پھر سیدھے راستے کی تشریح یوں نہیں کی کہ صراط القرآن،
صراط الحدیث یا صراط الاسلام، یا اللہ قرآن کے راستے پر چلا، حدیث کے راستے پر چلا یا اسلام کے راستے پر چلا، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ان کی نشاندہی بھی فرما دی، چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انعام یافتہ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا 4 ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کا سلسلہ تو اللہ کی مشیت سے مکمل ہو گیا، باقی جو 3 طبقات ہیں وہ پھر قیامت تک رہیں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ حضرت نے ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے میں خاص فائدہ یہ ہے کہ اگر اعمال میں کچھ کمی ہوئی تو اس سے درجات تو کم ہو جائیں گے، لیکن پہنچیں گے وہی جہاں اللہ والے پہنچیں گے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد تھے۔ وہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ مثلا کراچی سے ایک اعلیٰ قسم کی ریل پشاور کے لیے چلی، اس میں عمدہ اور شاندار قسم کی بوگیاں لگی ہوئی ہیں اور ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، اس میں اونچے درجے کے حکام اور افسران سفر کر رہے ہیں۔ اسی ریل کے آخر میں ایک پرانا زنگ آلود ڈبہ بھی لگا دیا گیا، تو اگرچہ اس ڈبے میں اور ان بوگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس ڈبے میں بیٹھا ہوا مسافر بھی وہیں پہنچے گا جہاں وہ لوگ پہنچے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے المرء مع من احب، آخرت میں آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قند مکرر کے طور پر پھر عرض کرتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں 8 سال رہا، اور 8 سال میں میں نے حضرت سے 8 باتیں بھی نہیں کی، بس خاموش رہا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب پھر میں نے حضرت کی اجازت تھی یا حضرت کی تاکید تھی کہ کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر لیا کریں، تو میں حضرت کی خدمت میں تعبیر لینے کے لیے حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بحری جہاز ہے، اس میں بہت سی منزلیں ہیں، اس میں جو سب سے اونچی اور سب سے خوبصورت منزل ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، باقی منازل میں حضرات صحابہ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرات صحابہ ہیں اور دیگر صلحاء امت ہیں، سب سے نیچے والی منزل میں ہم لوگ ہیں۔ تو حضرت نے بہت ہی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ بہت ہی اعلیٰ خواب ہے اور سچا خواب ہے۔ تو میں سوچتا رہا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سفینہ نجات ہے جو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچے گا۔ تو میں نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت وہ کمرہ تو وہ نہیں ہے جو سرکار کا ہے، تو فرمایا کہ وہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سرکار کا جو مقام ہے بھلا اس کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ قابل غور بات یہ کہ سفینہ تو وہی ہے جو سرکار کا ہے، تو جب وہ سفینہ منزل پہ پہنچے گا تو بے شک ہم سب سے چھوٹے ہیں اور ہمیں سب سے نیچے والے کمرے ہی میں ہونا چاہیے، تو سرکار کی برکت سے ہم بھی انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اثرات حج کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو نیک جذبات ہم لے کر آئے ہیں، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی فضاؤں کے اثرات اپنے اندر لے کر آئے ہیں، ان کی حفاظت رہے گی، کیونکہ یہ اللہ والے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگا رکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیسے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے مراد بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال رکھی ہے، اور اگر ایسا شخص اگر مستند عالم دین بھی ہو تو اس کی صحبت اختیار کرنا ہزار غنیمت ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے قریب میں مستند عالم دین اللہ والا نہیں ملا، لیکن ایسا شخص مل گیا جو باقاعدہ سند یافتہ عالم دین تو نہیں لیکن علماء کی صحبت میں رہا ہے اور علماء کرام نے اس پر اعتماد کیا ہے، تو اس کی صحبت بھی غنیمت ہے۔ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ باضابطہ عالم نہیں تھے، لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 14 سال پڑھا ہے۔ یہ جملہ قابل غور۔ اذان ہو رہی ہماری اذان؟ ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے 14 سال تک پڑھا ہے اور صرف ایک کتاب پڑھی ہے، اور وہ کتاب ہے میرا مرشد۔ میں نے اپنے مرشد کو 14 سال پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری صورت اپنے اعمال کی حفاظت اور وہاں سے جو آپ سرمایہ لے کر آئے ہیں اس کو باقی رکھنے کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا۔ اگر اللہ والوں سے کسی کا تعلق کسی وجہ سے قائم ہونا مشکل ہو رہا ہو، مثلا اللہ والا بہت دور رہتا ہے، اس سے تعلق قائم کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو پھر ایک خوبصورت شکل یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے۔ یہ خاموش دینی انقلاب ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا جس میں تبلیغی قافلے اللہ کا پیغام نہ پہنچا رہے ہوں۔ تو اس کو غنیمت جانا جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو صرف کیا جائے تاکہ اوقات قیمتی بنے اور اعمال محفوظ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی کے بعد بطور خاص ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، روزانہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اس میں ناغہ نہ ہو۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم 1 رکوع ہی کی تلاوت کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد جتنی فرصت ملے، خواہ 2-3 منٹ ہی کیوں نہ ہو، تلاوت قرآن کریم کی کوشش کریں۔ نمبر 2، فارغ اوقات میں دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ الحمدللہ ہر زبان میں دینی کتابیں موجود ہیں، جس کی جو زبان ہے وہ اسی میں ان کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ مطالعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بہت ہی بابرکت اور بڑی پاکیزہ ثمرات و اثرات والی کتابیں ہیں، ان میں حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی منتخب احادیث ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ہیں، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ خواتین ہیں، حضرت مولانا عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کتابوں کا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن ہے۔ ان کتابوں کے مطالعے کا معمول بنائیں۔ نمبر 3، مناجات مقبول کی دعائیں پڑھنا۔ ہمارے بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اقتباس کرتے ہوئے کچھ مجموعے مرتب کیے ہیں۔ ان میں ایک مناجات مقبول بھی ہے، ان میں الحزب العظم بھی ہے، اور دیگر پاکیزہ مجموعے ہیں۔ ان میں سے جو بھی میسر آ جائیں تو کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر پاکیزہ دعاؤں کا اہتمام رہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ 2 کام ہر حال میں کرنے ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نمبر 1، نماز کی پابندی، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اور اگر کسی فرماتے ہیں کہ 2 کام ہر حال میں کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کی پابندی، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ اور اگر کسی وجہ سے جماعت نہ مل سکے تو جہاں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، نماز نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 2،
مال حرام سے بچنے کی کوشش کریں. مال حرام کو اپنے لیے زہر قاتل سمجھیں. اپنے گھر میں ہرگز مال حرام نہ آنے دیں، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، رشوت کی شکل میں ہو، سود کی شکل میں ہو. اور اسی طرح کام چوری کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کاروبار میں جھوٹ بول کر، ناپ تول میں کمی کر کے پیسے کمانا بھی حرام ہے. غرضے کی جتنی بھی شکلیں ہیں حرام مال کی، ان سب سے بچنے کی کوشش کریں. یہ حضرت کے ارشادات تھے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے منسلک ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جو لمحہ فکریہ ہے، کہ حدیث شریف میں کہ جو شخص ان شرائط کے ساتھ حج کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلی نشستوں میں سماعت فرمایا کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں انہیں ملحوظ رکھتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کی باتوں سے رکتا ہے اور اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. ایک روحانی تشبیہ ہے، لیکن روحانی تشبیہ میں ظاہری اثرات بھی ہوا کرتے ہیں. دیکھیے، نومولود بچہ معصوم ہوتا ہے. اللہ نے اسی حوالے سے تشبیہ دی کہ گویا کہ آپ معصوم ہو گئے. اور معصوم بچہ اپنا ہو یا کسی کا ہو، اس پہ ہر ایک کو پیار آتا ہے. ایسے ہی ہے. سوال یہ ہے کہ حاجی پر پیار کیوں نہیں آ رہا؟ یہ لمحہ فکری. حاجی حج کر کے آ کے بدتمیز کیوں ہو گیا ہے؟ تلخی کیوں پیدا ہو گئی اس کے اندر؟ اللہ نے جو اس کو معصوم بنایا تھا ایک خاص مفہوم میں، یعنی معصوم تو صرف نبیوں کی ذات ہے، لیکن جس طرح سے گناہوں سے پاک کیا تھا اور اس کے اندر وہ معصومانہ کشش رکھی تھی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر کے، اپنے اندر تواضع پیدا کر کے، محبت کے جذبات پیدا کر کے، ایثار اختیار کر کے اس معصومیت اور اس معصومیت کے حسن کو برقرار رکھیں. یہ نہ ہو کہ لوگ پھر اعتراض کریں کہ یار حج کرنے کے بعد اس نے ٹوکا اور تیز کر لیا، یہ سننے میں چیز چھری اور تیز کر لی، سننے کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہماری کوتاہیاں حج اور حج کی اہمیت بڑھانے کے بجائے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں کے دلوں میں حج کی اہمیت کی کمی کا سبب بن رہی. پھر نادان لوگ کہتے ہیں کی فائدہ ہے جی حج دا. بے شک ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایسی نوبت کیوں آئی؟ پہلے آپ بہت ہی بااخلاق تھے، آنے کے بعد بیوی کے ساتھ بھی آپ بدتمیزی سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں، بچوں کو بھی ڈانٹنے لگ گئے ہیں، لوگوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. تو یہ انتہائی خسارے کا سودا ہم کر رہے ہیں. وہ پاکیزہ حسن جو اللہ نے دیا تھا، وہ کشش جو دی تھی کہ ہر ایک کو پیار آئے، تو وہ اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے. ہر قدم کو ہم سوچ سمجھ کر کے اٹھائیں. اور یہ ہو کہ چنانچہ حدیث شریف میں کہ حاجی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے گھر سے آیا ہے نا، تو نمائندے کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. عام آدمی میں اور نمائندے میں فرق ہوتا ہے. تو یہ کیا نمائندگی ہم ادا کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے اور دور ہو جائیں؟ نمائندگی ایسی ہو کہ سب سے بڑا جو ہمارے پیش نظر مقصد ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. پھر اسی سے منسلک یہ ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ وسائل ہوں یا نہ ہوں کوشش کریں کہ بھئی ہم بھی اس عمل کو اختیار کریں گے کہ اس عمل کے بعد یہ صفات پیدا ہوتی ہیں. یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی یہ صفات نصیب فرمائیں اور ہر طرح کی بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.